السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی اس نشست میں سورت مریم کی آیت نمبر 88 سے آیت نمبر 98 تک تمام آیات کا ترجمہ و تفسیر پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا اور کافروں نے کہا رحمان نے اولاد اختیار کی ہے، بے شک تم انتہائی ناپسندیدہ بات لائے ہو۔ اور کافروں نے کہا، اس سے پہلے بتوں کی پوجا کرنے والوں کا رد کیا گیا اور اب ایک بار پھر ان لوگوں کا رد کیا جا رہا ہے جو اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد ثابت کرتے ہیں۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ کافروں نے یہ کہا رحمان نے اولاد اختیار کی ہے۔ اس آیت میں حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہنے والے یہودی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہنے والے عیسائی، اور فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں کہنے والے مشرکین عرب سبھی داخل ہیں۔ آیت نمبر 90 سے 92 تک ارشاد باری تعالیٰ ہے، قریب ہے کہ اس سے آسمان پھٹ جائے، قریب ہے کہ اس سے آسمان پھٹ پڑے اور زمین بھی پھٹ جائے اور پہاڑ ٹوٹ کر گر پڑے کہ انہوں نے رحمان کے لیے اولاد کا دعویٰ کیا، حالانکہ رحمان کے لائق نہیں کہ اولاد اختیار کرے۔ قریب ہے کہ اس سے آسمان پھٹ پڑے۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد کا دعویٰ کرنا ایسی بے ادبی و گستاخی کا کلمہ ہے کہ اس کی وجہ سے اگر اللہ تعالیٰ غضب فرمائے تو وہ تمام جہان کا نظام درہم برہم کر دے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ کفار نے جب یہ گستاخی کی اور ایسا بے باکانہ کلمہ منہ سے نکالا تو جن و انس کے سوا آسمان، زمین، پہاڑ وغیرہ تمام مخلوق پریشانی سے بے چین ہو گئی اور ہلاکت کے قریب پہنچ گئی۔ فرشتوں کو غضب ہوا
اور جہنم کو جوش آ گیا۔ حالانکہ رحمان کے لائق نہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنا اولاد سے پاک ہونا بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ رحمان کے لائق نہیں کہ اولاد اختیار کرے، وہ اس سے پاک ہے اور اس کے لیے اولاد ہونا ممکن نہیں، محال ہے، کیونکہ بیٹا باپ کا جز، اس کی شبیہ و نظیر اور اس کا مددگار ہوتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے کہ کوئی اس کا جز ہو یا اس کی مثل بنے یا کوئی اس کا مددگار ہو۔ آیت نمبر 93 میں ارشاد ہے، آسمانوں اور زمین میں جتنے ہیں سب رحمان کے حضور بندے ہو کر حاضر ہوں گے۔ یہ آیت مبارکہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ دیگر بناوٹی معبودوں کی نفی کی دلیل بھی بن سکتی ہے، اور اس بات کی بھی دلیل بن سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اولاد سے پاک ہے۔ پہلی صورت میں اس آیت کا معنی یہ ہوگا کہ کفار زمین پر جن لوگوں کو اور آسمان پر جن فرشتوں کو اپنا معبود مانتے ہیں، وہ سب تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے بندے ہونے کا اقرار کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کرتے اور صرف اسے ہی سجدہ کرتے ہیں، تو پھر وہ معبود کس طرح ہو سکتے ہیں؟ دوسری صورت میں اس آیت کا معنی یہ ہوگا کہ قیامت کے دن تمام جن و انس اور فرشتے نیز کفار زمین پر جن لوگوں کو اور آسمان پر جن فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی اولاد بتاتے ہیں، وہ سب اللہ تعالیٰ کا بندہ ہونے کا اقرار کرتے ہوئے اس کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، اور یہ بات واضح ہے کہ جو کسی کا بندہ ہوتا ہے وہ اس کی اولاد نہیں ہوتا، اور جو اولاد ہو وہ اس کا بندہ نہیں ہوتا، کیونکہ بندہ ہونا اور اولاد ہونا دونوں جمع ہو ہی نہیں سکتے۔ نیز کوئی اپنی اولاد کا مالک نہیں ہوتا، جبکہ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کا مالک ہے، اور جو خود اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں ہیں تو وہ اس کی اولاد ہرگز نہیں ہو سکتا۔ آیت نمبر 94 اور 95 میں ارشاد ہے، بے شک اس نے انہیں گھیر رکھا ہے اور ان کو ایک ایک کر کے خوب گن رہا ہے، ایک ایک کر کے خوب گن رکھا ہے، اور ان میں ہر ایک روز قیامت اس کے حضور تنہا آئے گا۔ بے شک اس نے انہیں گھیر رکھا ہے، یعنی اللہ عز و جل کے خلم و قدرت نے سب کو گھیر رکھا ہے، اور ہر ذی روح کے سانسوں کی، دنوں کی، تمام احوال کی اور جملہ معاملات کی تعداد اللہ عز و جل کے شمار میں ہے، اس پر کچھ مخفی نہیں، سب اس کی تدبیر و قدرت کے تحت ہے، اور ان میں ہر ایک روز قیامت اس کے حضور تنہا آئے گا، یعنی قیامت کے دن ہر ایک اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مال، اولاد اور معین و مددگار کے بغیر تنہا حاضر ہوگا۔ یاد رہے کہ بروز قیامت جب بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے اعمال کا حساب دینے کے لیے حاضر ہوگا تو اس وقت دنیا کا مال، اولاد، دوست، احباب اور عزیز رشتہ داروں میں سے کوئی اس کے ساتھ نہ ہوگا، اور نہ ہی کوئی اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر اس کی مدد کر سکے گا، اور اس وقت بہت بڑا خطرہ ہوگا، کیونکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کہا جائے ہم نے دنیا میں تمہاری پردہ پوشی کی اور آج بھی تجھے بخش رہے ہیں۔ اس وقت بہت زیادہ خوشی اور سرور حاصل ہوگا، اور پہلے اور بعد والے تم پر رشک کریں گے، یا فرشتوں سے کہا جائے گا کہ اس برے بندے کو پکڑ کر گلے میں توق ڈالو اور پھر اسے جہنم میں ڈال دو۔ اس وقت تو اتنی بڑی مصیبت میں مبتلا ہوگا کہ اگر آسمان و زمین تجھ پر روئیں تو انہیں مناسب ہے، نیز تجھے اس بات پر بہت زیادہ حسرت ہوگی کہ تم نے اللہ تعالیٰ کی عبادت اور فرما برداری میں کوتاہی کی، اور تم نے کمینی دنیا کے لیے اپنی آخرت بیچ ڈالی، اور اب تیرے پاس کچھ نہیں۔ آیت نمبر 96 میں ارشاد ہے، بے شک وہ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، ان قریب رحمان ان کے لیے محبت پیدا کر دے گا۔ اس سے پہلی
آیات میں مختلف اقسام کے کافروں کا رد کیا گیا اور ان کے دنیاوی و اخروی احوال کو بڑی تفصیل سے بیان کیا گیا، اور اب نیک اعمال کرنے والے مسلمانوں کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ بے شک وہ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، ان قریب اللہ تعالیٰ انہیں اپنا محبوب بنا لے گا اور اپنے بندوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو حضرت جبریل علیہ السلام کو ندا کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت رکھتا ہے، لہذا تم بھی اس سے محبت کرو۔ حضرت جبریل علیہ السلام اس سے محبت کرتے ہیں، پھر حضرت جبریل علیہ السلام آسمانی مخلوق میں ندا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت فرماتا ہے، لہذا تم بھی اس سے محبت کرو۔ چنانچہ آسمان والے بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، پھر زمین والوں میں اس کی مقبولیت رکھ دی جاتی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ مومنین، صالحین و اولیاء کاملین کی مقبولیت عامہ ان کی محبوبیت کی دلیل ہے، جیسے کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خواجہ غریب نواز اور داتا گنج بخش علی حجیری اور دیگر معروف اولیاء کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عام مقبولیت ان کی محبوبیت کی دلیل ہے۔ نیز اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ولی کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ خلقت اسے ولی کہے اور اس کی طرف قدرتی طور پر دل کو رغبت ہو۔ دیکھ لیں آج اولیاء اللہ اپنے مزارات میں سو رہے ہیں اور لوگ ان کی طرف کھنچے چلے جا رہے ہیں، حالانکہ انہیں کسی نے دیکھا بھی نہیں۔ آیت نمبر 98 میں ارشاد ہے، تو ہم نے یہ قرآن تمہاری زبان میں ہی آسان فرما دیا تاکہ تم اس کے ذریعے متقیوں کو خوشخبری دو اور جھگڑالو لوگوں کو اس کے ذریعے ڈر سناؤ، اور ہم نے ان سے پہلے کتنی قومیں ہلاک کر دیں، کیا اب تم ان میں کسی کو پاتے ہو یا ان کی معمولی سی آواز بھی سنتے ہو؟ ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے یہ قرآن آپ کی زبان عربی میں ہی آسان فرما دیا ہے تاکہ آپ اس کے ذریعے پرہیزگار لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی رحمت و رضا کے حصول اور جنت کی خوشخبری دیں، اور کفار قریش کے جھگڑالو لوگوں کو اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے عذاب کا ڈر سنائیں۔ یہاں اس آیت سے متعلق 3 اہم باتیں بیان کی جائیں گی۔ نمبر 1، بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قرآن مجید آسان فرما دیا، اور یہ آسان فرمانا اس اعتبار سے ہے کہ اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان یعنی عربی میں نازل کیا گیا، جس کی وجہ سے فہم قرآن آسان ہو گیا۔ نمبر 2، اس آیت میں عذاب الہی سے ڈرنے والوں کو خوشخبری دینے اور جھگڑالو قوم کو ڈرانے کے ذریعے تبلیغ کرنے کا فرمایا گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ متقی لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے فضل و رحمت، رضا اور جنت کی بشارت سنا کر، اور جھگڑالو قوم کو اللہ تعالیٰ کی گرفت اور اس کے عذاب کا ڈر سنا کر تبلیغ کرنے سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ نمبر 3، قرآن مجید سرزمین عرب میں عربی زبان میں نازل کیا گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ دنیا میں جس قوم اور علاقے میں اسلام کی تبلیغ کرنی ہو تو اس کے لیے وہاں کی زبان سیکھی جائے تاکہ وہ لوگ اپنی زبان میں کی جانے والی تبلیغ کو آسانی سے سمجھ سکیں اور اسلام کے قریب ہوں۔ اور ہم نے ان سے پہلے کتنی قومیں ہلاک کر دی۔ ارشاد فرمایا کہ ہم نے کفار قریش سے پہلے انبیاء کرام علیہم السلام کو جھٹلانے کی وجہ سے بہت سی امتیں ہلاک کر دی، کیا اب تم ان میں کسی کو پاتے ہو یا ان کی معمولی سی آواز بھی سنتے ہو؟ وہ سب نیست و نابود کر دیے گئے۔ اسی طرح یہ لوگ اگر وہی طریقہ اختیار کریں گے تو ان کا بھی وہی انجام ہوگا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان